سیکھیں. یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. ربیع کے نام سے 2 مہینے سال میں آتے ہیں. ایک کا نام ہے ربیع الاول اور ایک کا نام ہے ربیع الثانی. اس وقت ربیع الاول ہے، اس مہینے کے بعد ربیع الثانی شروع ہوگا. آپ کو میں بتاؤں عربی میں ربیع کہتے کسے ہیں، ربیع کا معنی کیا ہے. اب غور کریں، ربیع کے معنی ہیں بہار کے. بہار کا موسم آتا ہے، خزاں چھٹ جاتی ہے، بہار کا موسم آ جاتا ہے. جب بہار کا موسم آتا ہے وہ اتنا حسین و لاجواب اور ایسا معتدل موسم ہوتا ہے کہ جس میں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی، چرند پرند بھی خوش، جانور بھی خوش، اور اسی طرح انسان بھی خوش. نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے، بڑا ہی پیارا موسم ہوتا ہے. اس لیے اس موسم کو عربی میں ربیع کہتے ہیں. اس ربیع الاول میں ایک ایسی شخصیت دنیا میں تشریف لائی ہے، ایک ایسے انسان دنیا میں جلوہ افروز ہوئے ہیں جن کے آنے سے ساری دنیا مہک گئی، جن کی آمد سے ساری دنیا چہک گئی، جن کے آنے سے نظام بدل گیا، جن کے آنے سے ضعیفوں کو مأویٰ مل گیا، جن کے آنے سے ضعیفوں کو ٹھکانہ مل گیا، جن کے آنے سے ظلم ختم ہوا، جن کے آنے سے روشنی پھیل گئی، جن کے آنے سے ہر ایک کو حق ملا، مرد کو حق ملا، غلام کو حق ملا، بچوں کو حق ملا، بچیوں کو حق ملا، عورتوں کو حق ملا، جنات کو ملا. ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آنے والی شخصیت اس مہینے میں دنیا میں جلوہ افروز ہوئے ہیں، جن کو نام بھی ایسا دیا گیا کہ آپ سے قبل اس دنیا پر یہ نام کسی کا نہ تھا. آپ وہ پہلے شخص ہیں جن کو محمد کہا گیا. اور محمد کیوں نہ کہے کہ اللہ نے اس دنیا کو وجود آپ ہی کے خاطر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس دنیا کو وجود بخشا، اس دنیا کو نظام دیا. آپ علیہ السلام کی آمد سے قبل، آپ غور کیجئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل کا ماحول کیا تھا؟ آپ علیہ السلام کی آمد سے قبل حالات کیا تھے؟ آپ علیہ السلام کن کے بیچ تشریف لائے؟ آپ علیہ السلام کیسے لوگوں میں آئے؟ آپ علیہ السلام کس طرح کے انسانوں میں تشریف لائے؟ آپ غور کریں، حیران ہو جائیں گے. آپ کو میں ایک آیت شریفہ سناؤں، پھر اس آیت شریفہ کی تشریح کروں. اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اور ہم نے نہیں مبعوث کیا اے پیغمبر آپ کو إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، لیکن آپ کو کل جہاں کے لیے ہم نے رحمت بنا کر بھیجا. ایک علمی نقطہ بتا رہا ہوں. عالم ایک کو کہتے ہیں، عالمین بہت سو کو کہتے ہیں. جمع کے لیے عالمین آتا ہے. اللہ نے محمد کا تعارف رحمت للعالمین سے کیا، جبکہ اپنا تعارف یوں کرایا الحمدللہ رب العالمین. خود کو اللہ نے رب العالمین کہا، تمام عالموں کا پروردگار، اور محمد الرسول اللہ کو رحمت للعالمین کہا، تمام کائنات کے تمام عالم کے لیے رحمت کا ذریعہ. اب کیسی رحمت؟ آپ کے رحمت کے چند جلوے، چند مشتے نمونہ اذخار والے میں آپ کو پیش کر کے بتلاتا ہوں. آپ علیہ السلام جس ماحول میں تشریف لائے، ظلم کا بازار گرم تھا، باقاعدہ کوئی حکمران نہ تھا. چھوٹی بچیوں کو عیب سمجھا جاتا تھا، انہیں زندہ درگور کیا جاتا تھا. عورت کو ایام مینسز، حیض کے دنوں میں، یا جب اسے بچہ ہو جاتا، نفاس کے دنوں میں
عورت کو گھر سے نکال کر ایک الگ بند کمرہ اس میں عورت کو رکھ دیا جاتا، اس کی کھڑکی دیواروں کو مٹی سے لیپ کیا جاتا، نیچے سے جانوروں کی طرح اسے کھانے کو دیا جاتا، اور اس طرح وہ یا 40 دن یا 10 دن اس بدبو والی جگہ، اس غلاظت والی جگہ میں عورت رہا کرتی تھی۔ پھر جب وہ وہاں سے نکلتی اسے مینگنیاں دی جاتی، وہ مینگنیاں پھینکتی، اسے گندی چیزوں سے اس کا استقبال کیا جاتا، عورت کی ذات کو منحوس سمجھا جاتا، عورت کی ذات کو عیب سمجھا جاتا، عورت کو شرم اور حیا سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اس عورت کے لیے یہ نظام تھا، ظلم کا یہ حال تھا، جہالت کا یہ دور تھا۔ دو اچھے دوست، پیارے دوست، میٹھے دوست، اچھے ایک دوسرے پہ قربان ہونے والے دوست ایک سفر میں جا رہے ہیں، سفر میں جاتے ہوئے ایک رستہ تنگ آیا، ایک نے کہا پہلے میری اونٹنی جائے گی، دوسرے نے کہا پہلے میری اونٹنی جائے گی، اس پر تو تڑا ہوا، تو تڑا سے بات نوبت آئی دست و گریبان تک، دست و گریبان سے بات بڑھی گالی گلوچ کی طرف، گالی گلوچ سے بات پڑھتے ہوئے ہاتھا پائی کی طرف ہوئی، پھر دو بندوں کی لڑائی دو قبیلوں کی لڑائی بن گئی، دو قبیلوں کی لڑائی دو بڑے بڑے شاخوں کی لڑائی بن گئی، ایک معمولی سی بات پر ہزاروں انسان آنن فانن قربان ہو گئے۔ جہالت کا یہ عالم تھا۔ آپ علیہ السلام ایسے لوگوں میں تشریف لائے، ایسے انسانوں میں تشریف لائے کہ ہر طرف ظلم کا بازار گرم تھا۔ ایک پیر بچھا دیتا اور یہ دعویٰ کرتا کوئی ہے جو میری ٹانگ کو واپس کر دے، ایک آتا اس کی ٹانگ پہ تلوار مارتا، کہتا کہ یہ لے تیری پیر کو میں نے الگ کر دیا۔ آمنہ کے لال اور عبداللہ کے لخت جگر، کل جہاں کے محبوب، خاتم النبیین، امام الانبیاء، سید الاتقیاء، جنہیں وجود دنیا کو جن کی نسبت سے وجود ملا، آپ آتے ہیں دنیا میں، آپ کی آمد کا بھی جلوہ عجیب تھا۔ میرے محترم دوستو، آپ علیہ السلام ابھی دنیا میں مبعوث نہیں ہوئے ہیں، آپ کی ولادت کو کچھ مہینے باقی ہیں، سر سے والد کا سایہ چھوٹ جاتا ہے، پھر آپ کی ولادت اس حال میں ہوتی ہے کہ آپ یتیم تھے، آپ کے والد نہ تھے، آپ غریب تھے، آپ کے گھر میں کچھ نہ تھا، آپ کی اماں بی بی آمنہ آپ کے ساتھ رہی۔ 6 سال گزرنے کے بعد آمنہ کو بھی اللہ نے موت دینی تھی، بی بی آمنہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، پھر آپ در یتیم بن گئے، پھر آپ کا کوئی نہ تھا۔ سر پیدائش سے پہلے اللہ نے ابا کا آسرا چھین لیا، پیدائش کے بعد 6 سال بعد اللہ نے اماں کا آسرا اٹھا لیا، پھر آپ کے دادا چچا نے آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش شروع کی، آپ کی پرورش کرتے رہے، 10 سال تک آپ کی عمر ہوئی۔ 10 سال کی عمر کے بعد اللہ نے آپ سے آپ کے قریبی چچا کو بھی لے لیا، آپ ایسے لوگوں کے بیچ تنے تنہا رہے، آپ کے پاس ابا بھی نہیں، آپ کے پاس اماں جان بھی نہیں، آپ کی فیور کرنے والے پیارے چچا جان بھی نہیں، آپ بالکل در یتیم ہیں۔ لیکن کائنات کے وہ موتی ہیں، وہ یکتا گوہر ہیں کہ جن کو دیکھنے کے لیے زمانہ ترستا تھا، جن کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترستی تھی، جن کو دیکھنے کے لیے سینے دھڑک رہے تھے، جن کو پانے کے لیے حیوان بھی منتظر تھے، چاند و تارے بھی منتظر تھے، جن کو پانے کے لیے ساری دنیا انتظار میں تھی۔ پھر میں کیوں وہ شعر نہ کہوں؟ اس لیے میرے محترم دوستو، دل میں خواہشات ہزاروں تھی، دل میں ارمان ہزاروں تھے، دل میں سب کچھ ہو، لیکن آپ کے دل میں نام محمد نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر تیرے سینے میں نام محمد ہے، اگر تیرے دل میں عشق محمد ہے، اگر تیرے پاس محمد کا آسرا ہے، تو کائنات کا سب سے بڑھ کر سخی بھی ہے، اچھا بھی ہے، نیک بخت بھی ہے۔ اس لیے تو شاعر نے کہا جنت کو مخاطب کرتے ہوئے، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، پر میرے دل کا طواف کر کے جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی آمد ہوئی، آپ کو نبوت کا حکم ملا، آپ کی عمر 40 سال تھی، آپ نبوت کے اعلان کے لیے
جب اٹھتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں، کوہ صفا کی پاری پر آپ چڑھتے ہیں، آپ اعلان کرتے ہیں، آپ کے اعلان سے قبل ایک تمہیں عرب کا دستور سمجھاؤں، کلچر سمجھاؤں، عرب کا نظام سمجھاؤں۔ عرب کا کلچر یہ تھا، دستور یہ تھا، نظام یہ تھا، وہ یوں کرتے تھے جب کوئی حادثہ پیش آتا، جب کوئی مشکل پیش آتی، جب کوئی پریشانی پیش آتی، کوہ صفا کی پہاڑی تھی، اس پہ چڑھ جاتے، حی علی الصبا، حی علی الصبا، آؤ میری مدد کے لیے، ایک آواز لگاتے، ایک اعلان کرتے، سارا قبیلہ نکل پڑتا، آپ کے قدموں میں آ جاتے، آپ کو اپنا سمجھ کر آپ کا ساتھ دیتے، آپ کے دشمن کے خلاف ایک ہو جاتے۔ آپ کو نبوت کا حکم ہوا، پیارے نبی کوہ صفا کے پہاڑی پر چلے، نبوت کا اعلان کرنے لگے، فرمانے لگے حی علی الصبا، حی علی الصبا۔ سارے کفار مکہ جمع ہو گئے، سارے رشتہ دار جمع ہو گئے، عزیز و اقارب جمع ہو گئے، کہنے لگے محمد کیوں جمع کیا؟ کیا مشکل آ گئی؟ کیا پریشانی آ گئی؟ کیا ہو چکا ہے؟ محمد نے اعلان نبوت کرنے سے پہلے یوں پوچھا، لوگوں میں تم سے چند باتوں کی تصدیق مانگتا ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دینا۔ لوگوں نے کہا پوچھو، کہا مجھے کیسے پاتے ہو؟ میرے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ سب نے کہا انت امین، تم تو امین ہو، امانت میں خیانت نہیں کرتے، تم تو صدیق ہو، صداقت کا پرچار کرتے ہو، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ تو جو ہیں ضعیفوں کے آپ جو ہیں مأوا ہیں، آپ تو کمزوروں کے ٹھکانہ ہیں، آپ نے ہمیشہ اخلاق کو پروموٹ کیا، آپ نے ہمیشہ ہدایت کی بات کی، آپ نے ہمیشہ جہالت سے روکا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو لوگو، تم مجھ سے متعلق یہ گمان رکھتے ہو، آج میں تمہارے بیچ سچا بھی ہوں، امین بھی ہوں، آج میں تمہیں ایک پیغام دے رہا ہوں، ایک دعوت دے رہا ہوں، ایک فکر دے رہا ہوں، ایک نظام زندگی دے رہا ہوں۔ یہ جانوروں والی زندگی، یہ جو ہم زندگی یا تم زندگی گزار رہے ہو، یہ جانوروں کی زندگی ہے، یہ کوئی زندگی ہے بچی کو زندہ درگور کر دیا، یہ کوئی زندگی ہے ایک ہی بات پر ہزاروں کی جانیں لے لی، یہ کیسی زندگی ہے؟ صبح سے رات کو کسی قبیلے پہ شبخون مارتے ہو، ان کی عورتوں کو باندی بنا دیتے ہو، ان کے مردوں کو غلام بنا دیتے ہو، ان کے مالوں کو اپنا لے لیتے ہو۔ میں نبی بن کر آیا ہوں، میں اللہ کی کتاب لے کر آیا ہوں، میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، میرے آنے کا مقصد امت کے لوگوں یہ ہے کہ میں تمہیں خدا سے ملاؤں، میں تمہیں خدا کی طرف پکارتا ہوں، میں تمہیں خدا کا نظام بتلانے آیا ہوں۔ یہ دعوت آپ علیہ السلام نے دی، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، میں تمہیں نبی کا رحمت ہونا بتا رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام جب آئے، آپ کے آتے ہی آپ کے ساتھ بچیوں کو زندہ درگور کرنا ختم ہوا، آپ بچیوں کے لیے نبی رحمت بن کر آئے۔ آپ علیہ السلام آئے، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک ہونے لگا۔ آپ علیہ السلام آئے، ظلم کے کالے بادل چھٹ گئے۔ آپ علیہ السلام آئے، لوگوں کے چہرے بدل گئے۔ وہ لوگ، سنو نکتہ بتا رہا ہوں مسلمانوں، وہ لوگ جن پر کوئی حکمران حکمرانی کو تیار نہ تھا، وہ لوگ جن کے جانوروں میں اور ان میں کوئی فرق نہ تھا، پھر میرے نبی ان لوگوں کے بیچ آئے۔ پھر عبداللہ ابن قحافہ کا بیٹا صدیق اکبر بن گیا۔ نبی کی تربیت میں آنے کے بعد نبی کی رحمت کو دیکھنا ہے، ابو بکر کو دیکھ لو، نبی کی رحمت کو دیکھنا ہے۔ خطاب کا بیٹا عمر فاروق بن گیا، نبی کی رحمت کو دیکھنا ہے۔ عثمان ذوالنورین بن گیا، نبی کی رحمت کو دیکھنا ہے۔ علی شیر خدا بن گیا، اسی طرح نبی کی رحمت کو دیکھنا ہے۔ وہ عرب جن پر کوئی بھی حکمرانی کو تیار نہ تھے، ان پر نبی کی رحمت کی ایسی چھاپ لگی، خدا نے دنیا ہی میں ان کے لیے پروانہ کر دیا۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوئے، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ تو یہ پروانے کا ملنا، یہ نبی کی رحمت۔ اب میرے محترم دوستو، دوسری بات کی طرف آتا ہوں، وقت کی قلت۔ نبی کا عنوان، پیارے نبی کی سیرت ایسا سمندر ہے جس میں بڑے غوطہ زنوں نے غوطے لگائے، لیکن کسی کو کوئی موتی نہ ملی، کوئی یہ دعویٰ نہ کر سکا کہ میں سیرت کے باب کو مکمل چل چکا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اب جو بات بتانے جا رہا ہوں توجہ سے سنیے گا، بہت اہم بات بتانے جا رہا ہوں۔ دو چیزیں ہیں،
ایک ہے نبی کا دنیا پہ آنا جس کو ہم کہتے ہیں آمد رسول، ایک ہے نبی جس مقصد کے لیے آئے اسے کہتے ہیں مقصد آمد رسول، ایک ہے آمد رسول، ایک ہے مقصد آمد رسول۔ ان دونوں میں ہم نے فرق کرنا ہے۔ آپ غور کیجئے گا، میں آپ کو علمی نقطہ بتا رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، ہے پیغمبر ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے بھیجا۔ ارسال میں تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک بھیجنے والا، ایک جس کو بھیجا جائے، ایک جس کی طرف بھیجا جائے۔ ایک ہے بھیجنے والا، ایک ہے جس کو بھیجا جا رہا ہے، ایک ہے جس طرف جن لوگوں کے پاس بھیجا جا رہا ہے۔ ان تینوں کو سمجھے۔ بادشاہ نے ایک خط لکھا، ایک وزیر کی طرف لکھا، خط کا لکھنے والا بادشاہ ہے، لے کر آنے والا قاصد ہے، جس کے پاس لایا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ وزیر ہے۔ ان تینوں کے درجے میں بھی فرق ہے۔ آپ غور کریں، لکھنے والا بادشاہ ہے، اس کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لے کر آنے والا قاصد ہے، وہ بھی اہم ہے، اور جن کے پاس لایا جا رہا ہے وہ بھی وزیر ہے، وہ بھی رتبے میں بڑا ہے۔ کوئی بھی وزیر کسی بادشاہ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا ہے، کوئی قاصد کسی وزیر کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ مثال سمجھنے کے بعد اب غور کیجئے گا، آیت میں اللہ فرما رہے اِنَّا، ہم نے ارسلناکا، آپ کو مبعوث کیا، آپ کو پیغمبر، آپ کو مبعوث کیا۔ بھیجنے والے اللہ، جن کو بھیجا جا رہا ہے رسول اللہ، جن کے ذریعے پیغام آ رہا ہے وہ ہے جبریل امین۔ اب یہ تین رشتے ہیں۔ کائنات کا کوئی بھی نبی، تمام انبیاء مل کر کسی اللہ کی ایک ذات میں، ایک صفت میں ایک لمحہ بھی شریک نہیں ہو سکتے ہیں، اور کائنات کے تمام انسان مل کر وہ محمد الرسول اللہ یا کسی بھی نبی کی ادنا سی صفت میں وہ شامل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، ایک ہے آمد رسول، ایک ہے مقصد آمد رسول۔ آمد رسول، کائنات میں کوئی بھی ایسا نہ ہوگا جس کو پیارے نبی کی آمد سے تکلیف ہو، جس کو پیارے نبی کے جلوہ افروز ہونے سے تکلیف ہو، جس کو پیارے نبی کی آمد پر خوشی نہ ہو۔ میں کیا ہوں، انسان کیا ہے، حضور کی آمد پر انسان، جنات، نباتات، چرند پرند، کل کائنات کے رحمت للعالمین جب دنیا میں مبعوث ہو رہے ہیں، اس پر ساری کائنات خوشی کا اظہار کر رہی ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کوئی ظالم بدبخت شقی ہی ہوگا جس کے دل میں نبی کی آمد کی خوشی نہ ہوگی، وہ بڑا ہی شقی اور بدبخت ہی ہو سکتا ہے۔ وہ شیطان لعین ہوگا جس کو نبی کی آمد سے خوشی نہ ہو۔ لیکن میرے محترم دوستو، سوال یہ بنتا ہے کہ حضور کو بھیجے کس لیے گیا؟ میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھاؤں۔ آپ کے پاس ایک ڈاکٹر ہے، اس کی جو آپ تاریخ لیتے ہیں، ایک مہینے کے بعد آپ کا ڈاکٹر کے پاس نمبر آتا ہے۔ ڈاکٹر بڑا ہے، کئی ممالک میں بیٹھتا ہے، ایک ڈیڑھ دو مہینے بعد آپ کا نمبر آتا ہے، آپ کو نمبر مل جاتا ہے، آپ خوش ہو جاتے ہیں، میرے علاج کا معالج بڑا ہے، بڑا ڈاکٹر ہے، MBBS ہے، فلاں 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 ڈگریاں اس کے پاس ہے۔ آپ لوگوں کو بتلاتے ہیں، دیکھو لوگوں، مجھے فلانے ڈاکٹر کی جو ہے وہ مل چکی ہے، مجھے اس کا وقت مل چکا ہے، میں اسے اپنی تشخیص کرواؤں گا، اپنی بیماری دکھاؤں گا۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں میرے محترم مسلمان دوستو، ڈاکٹر کا نمبر ملا، نمبر ملنے سے آپ خوش ہوتے رہیں اور علاج نہ کروائیں، تو آپ بتائیں آپ کا ڈاکٹر کے نمبر اور پرمیشن سے خوش ہونا کافی ہے یا علاج کرانا ضروری ہے؟ علاج کرانا ضروری ہے۔ ڈاکٹر کا نمبر اسی لیے ہے، حضور کی آمد پر سال میں ایک دن کی خوشی منانا، جھومنا، اور وہ بھی اس طریقے پہ منانا جس کا قرآن، حدیث، صحابہ
تابعین، تبا تابعین، 600 سال تک کوئی تصور نہ تھا۔ اس طرز زندگی پر آپ خوشی مناتے ہیں، 1 سال کے بعد آپ نے نبی اور نبی کی تعلیمات اور نبی کا دنیا میں آنے کا مقصد فراموش کر دیا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ پیغمبر کی دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ سے ملانا، لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑنا، لوگوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کا بندہ بنانا۔ یہ زندگی، یہ تعلیمات نبوی ہے، یہ نبوت کے آنے کا مقصد ہے۔ شاہدن، اللہ نے فرمایا آپ گواہ ہیں، مبشرن، آپ کو بشیر بنا کے بھیجا، نذیرن، آپ کو نذیر بنا کے بھیجا۔ آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، آپ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے، آپ لوگوں کو حکمت سکھلائیں گے۔ یہ نبی کے آمد کا مقصد ہے۔ نبی مدینہ میں آئے ہیں، انہوں نے انسانوں پر محنت کی ہے، ان کے دلوں پر محنت کی ہے۔ جو انسان نہ تھے، جو خود راہ راست پہ نہ تھے، ان پر اتنی محنت کی، وہ اوروں کے لیے ہدایت اور ہدایت کے پروانے بن گئے۔ جو خود کسی خاتے میں نہ تھے، اللہ کے نبی نے ان پر اتنی محنت کی کہ ان کے بارے میں فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کسی بھی ایک کی دامن کو پکڑو گے آپ کامیابی کو پا جاؤ گے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ربیع الاول کا مہینہ ہمیں جہاں آمد رسول کی خبر دیتا ہے، اس سے زیادہ ہمیں مقصد آمد کو سمجھنا ہوگا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، نبی آئے تھے رواجوں کو مٹھانے کے لیے، نبی آئے تھے جہالت کو ختم کرنے کے لیے، نبی آئے تھے اپنے سے بنائے ہوئے عقائد کو ختم کرنے کے لیے، نبی آئے تھے 360 بتوں کو گرانے کے لیے، نبی آئے تھے بیت اللہ میں ننگا طواف ختم کرنے کے لیے، نبی آئے تھے ظلم اور جہالت اور بربریت کو مٹانے کے لیے۔ آج میں آپ سے پوچھتا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال کی، اس 63 سال میں آپ علیہ السلام کی زندگی میں آپ کی آمد کا دن 63 مرتبہ آیا؟ کیا کسی ایک موقع پر پیارے نبی نے اپنے آمد کو اس طرح سے سیلیبریٹ کیا ہو جیسے میں اور آپ کر رہے ہیں؟ ابو بکر کے دور خلافت میں 2 سال میں ابو بکر کی زندگی میں یہ آمد کا دن کتنی مرتبہ آیا؟ عمر، عثمان، علی، معاویہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی میں کتنی بار یہ دن آیا؟ آپ میں سے کسی ایک نے اس طرح سے جلوس نکال کر، اس طرح سے بتیاں لگا کر، اس طرح سے جھنڈے لہرا کر، اس طرح سے العیاذ باللہ ہیپی برتھ ڈے یا محمد رسول اللہ کا کیک کاٹ کر، اس طرح برہنہ عورتوں کو باہر جلوسوں میں لا کر گانوں کی دھول پر ناچنے کو پیغمبر علیہ السلام ختم کرنے آئے تھے؟ اللہ کی قسم، میں اللہ کے اس منبر رسول پہ بیٹھ کر قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، واللہ باللہ تاللہ، یہ جو ہم بنا رہے ہیں یہ نہ تعلیمات خداوندی ہے، نہ تعلیمات مصطفی ہے، نہ یہ خلفائے راشدین کی تعلیمات ہے، نہ یہ اولیاء کی تعلیمات ہے، نہ یہ ائمہ اربعہ کی تعلیمات ہے۔ یہ 600 سال بعد معارض وجود میں آئی۔ ہر بڑھتے دن کے ساتھ آپ دیکھیے گا، ہر نئے آنے والے ربیع الاول میں آپ کو نئی خرافات نظر آئے گی۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، ایک ہے سنت اور ایک ہے بدعت۔ سنت اور بدعت میں اتنا آسان فرق آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ سنت جو پیارے نبی سے 1400 سال پہلے جس شکل میں دنیا میں آئی تھی، پیارے نبی دے کر گئے، آج 1400 سال بعد بھی وہی سنت اسی جگہ پر قائم ہے۔ حضور نے مسواک کی لکڑی پکڑائی تھی، اسی حال میں میرے پاس موجود ہے۔ حضور امامہ چھوڑ کر گئے تھے، اسی شکل میں موجود ہے۔ حضور نے جو سنت دی تھی 1400 سال پہلے دی تھی، الحمدللہ آج بعینہ ہی اسی شکل میں موجود ہے اور قیامت تک زندہ رہے گی۔ آپ بدعت کو لے لیجئے، بدعت آج کے سال آپ نوٹ کرنا ایک شکل میں ہوگی، آئندہ سال دوسری شکل میں ہوگی۔ جتنا قیامت کے قریب ہم جائیں گے، بدعت جو ہے وہ کھلتا رہے گا، وہ پھیلتا رہے گا، وہ پھولتا رہے گا، اور لوگ اس میں ملتے جائیں گے اور لوگ اس میں آتے رہیں گے، اس میں تبدیلیاں کرتے رہیں گے۔ بدعت اور سنت میں فرق یہی ہے، بدعت جو ہے ہمیشہ بدلتا ہے، سنت ایک حال پہ رہتی ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو،
پورے بیان کا خلاصہ مقصد آمد رسول کو اپناؤ، مقصد آمد رسول کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ پیارے نبی سے محبت یہی ہے کہ ان کے آئے ہوئے لائی ہوئی تعلیمات کو اپنایا جائے۔ نبی سے عشق کا تقاضا یہی ہے کہ حضور کی سنتوں کو اپنی 24 گھنٹے والی زندگی میں لایا جائے۔ پیارے نبی سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ جس قرآن کو لے کر آئے، جس پیغام کو لے کر آئے، اس کو اپنایا جائے۔ جس چیز کو پیارے نبی نے اپنی زندگی میں نہ کیا، ابو بکر، عمر، عثمان و علی نے نہ کیا، ائمہ اربعہ خلفائے راشدین نے نہ کیا، بڑے بڑے نیکوکاروں، صلحاء، فقہاء، محدثین نہ کیا، آج میں کر رہا ہوں، اور الیاذ باللہ اس کو دین سمجھ کے کرتا ہوں، اس کو ایمان سمجھ کے کرتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ چیز آپ کو جنت کے بجائے کسی اور راستے پہ ڈالے گی، اس لیے خود بھی بچیں اور مسلمان بھائیوں کو بھی بچائیں۔ اللہ تعالیٰ کہے سنے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا